کسی نے پوچھا کہ عبدالواس بھی میں نے بہت زندگی میں غلطی کوتاہیاں کی ہیں، اگر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پہ معافی مانگوں تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً مجھے معاف کر دیں گے؟ تو میں نے ایک لمحے کے لیے کہا کہ نہیں، اللہ تمہارے گناہوں کو صرف معاف نہیں کریں گے بلکہ تمہاری گناہوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی شان میں کوئی گستاخی کریں اور اسے معافی مانگے اور وہ آپ کے جتنے اس کو آپ کو غصہ ہو اتنے وہ مال و دولت سے آپ کو نواز دے؟ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے اس قدر پیار کرتے ہیں، محبوب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہو گئی نا غلطی، دیر از نو پرابلم۔ ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگے کہ عبدالواس بھائی میرے بہت زیادہ گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں، میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی نافرمانی کی ہے، اتنی نافرمانی کی ہے، اتنی نافرمانی کی ہے، مجھے کس طرح اللہ معاف فرما دیں گے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ وہ مختلف روایات میں آتا ہے کہ انسان اگر زمین سے لے کے آسمان تک بھی گناہ کر کے اس کو بھر دینا پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے تو زیادہ نہیں ہے گناہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جتنے بھی آپ کے گناہ ہوں گے کم سے کم اللہ کی رحمت سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے۔ تو اگر اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں تو یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، پلیز آپ کو ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہوپ لیس فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تیرا رب ہے نا، تو پھر پرواہ کس بات کی ہے؟ وارث بھائی، سیرت سے ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہمیں ملتا ہے حضرت عمر بن العاص کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ مسلمان ہونے والے تھے اور کافی لیٹ اسلام میں آئے، آپ کو پتہ ہے آئی تھنک صلح حدیبیہ کے بعد ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لائے اور اس ارادے سے کہ میں نے مسلمان ہونا ہے، تو ہمارے نبی نے ہاتھ آگے کیا بیعت کے لیے، ظاہر ہے، تو ایک دم جو ہے نا انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا، ہاتھ آگے کر کے حضرت عمر نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، انہوں نے کہا کہ یا عمر، کس چیز نے تمہیں ہاتھ آگے کرنے سے روکا اور پیچھے تم نے کیوں کر لیا ہاتھ؟ حالانکہ ہمارے نبی کو پتہ تھا۔ تو حضرت عمر بن العاص نے کہا کہ میں بس ایک کنڈیشن رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے گارنٹی دیں کہ میں اسلام میں آتا ہوں تو جتنے میرے پچھلے گناہ ہیں، اور وہ ظاہر ہے طرح طرح کے گناہ ہیں، کیا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دے گا؟ تو دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے کہ اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا اور ان کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دے گا، سارے کے سارے جو گناہ ہیں، سبحان اللہ۔ تو ایسے واقعات ہونے کے باوجود وارث بھائی، اور ایسی گارنٹیاں اللہ کی موجود ہیں قرآن مجید میں، جیسے ایک اسکالر سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں قرآن میں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اب میں تمہیں اور کیا بتاؤں، مطلب اللہ کی یہ بات تمہیں بتا دیا، اب اور اس سے اور کیا گارنٹی ہو؟ تو اس کے باوجود وارث بھائی بڑے ریزنیبل لوگ، ریزنیبل سے مراد ہے یعنی کہ ریلیجس لوگ کو کبھی کبھی یہ وسوسے آنا کہ نہیں میرا وہ 10 سال پرانا گناہ معاف نہیں ہوا، یا بس اس کے سبب سے میرے اوپر مشکل، ہاں اس کے سبب سے مجھ پہ اس کی نحوست ہے ابھی تک مجھ پہ، یہ وہ۔ تو اس پہ آپ کو بھی کبھی، چونکہ آپ ماشاءاللہ نان مسلمز کو آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے، ماشاءاللہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے آپ کی آرگنائزیشن کے تھرو، تو کبھی ایسا واقعہ آپ کو بھی دیکھنے میں ملا ہے اپنی آرگنائزیشن کے حوالے سے؟ جی بالکل ایسا ہوتا ہے، اور اکثر اوقات جو ہیں خواتین کو میں نے اس کنڈیشن میں دیکھا ہے۔ اچھا، یعنی ان کو وہ بار بار اس بات پہ اصرار کرتی ہیں کہ کیا عبدالواس بھی واقعی اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ سبحان اللہ۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اصل میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں، اور وہ اپنے گنہگار بندوں سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ وی کانٹ امیجن اباؤٹ دیٹ۔ یہ ایک عام سوال بھی ہے ہمارے نوجوانوں کا، یہ نیو مسلم میں تو جب آتے ہیں ماشاءاللہ اسلام قبول کرتے ہیں تو آنسوؤں کے ساتھ جس طرح وہ اپنے رب کو قبول کرتی ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ آپ کی آنکھ کا جو ایک آنسو ہے نا، دوزخ کی آگ کو 7 سمندروں کا پانی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، لیکن یہ آپ کی آنکھ سے نکلنے والا جو آنسو ہے یہ اس دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ آپ کے گناہوں کی پیوریفیکیشن ہے، آپ کے گناہوں کو دھو دیا گیا ہے، آپ یعنی اللہ کے حضور پاک صاف، جیسے برف سے آپ کے گناہوں کو اللہ نے صاف کر دیا۔ تو بالکل ہوتا ہے۔ اصل میں ہم نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، کہ جس طرح میں آپ کی شان میں مجھ سے اگر کوئی گستاخی ہو جائے تو آپ دل میں بات رکھتے ہیں، اور مجھے یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے اوپر سے اگر کہہ بھی دیا نا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں تو اس کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی دل میں بات رہے گی۔
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ اس طرح کا گمان کرنا کہ میں نے توبہ بھی کی ہے، گناہ بھی معاف ہو گئے، لیکن اس کے باوجود وہ دل میں رکھتا ہے کہ پتہ نہیں گناہ معاف ہوئے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ علی بھائی اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، جوان پوچھنا چاہتا ہے کہ میں اگر گناہ توبہ کرتا ہوں تو اللہ مجھے معاف کر دیں گے۔ تو ایک بات ہمارے جوان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتایا کہ دیکھو کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، کہ ایک چیز یاد رکھو کہ تمام کے تمام انسان گنہ گار ہیں، ماں سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت خود فرماتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اس کے سوا تمام انسان گنہ گار ہیں، لیکن بہترین گنہ گار وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع لانے والا ہے، یعنی جو توبہ کرنے والا ہے، استغفار کرنے والا ہے، اللہ سے صلح کر لینے والا ہے۔ تو اللہ نے دیکھے کہ گناہ گاروں کو بھی ایک خوبصورت کنڈیشن میں لے آئے کہ بہترین گنہ گار کون ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے غالباً، اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان گناہ نہ کرتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مخلوق کو ہٹا کے اس کی جگہ ایک ایسی مخلوق لے کے آتے کہ جو گناہ کرتی پھر توبہ کرتی، پھر گناہ کرتی، پھر توبہ کرتی۔ تو آپ یعنی اس اللہ کے بارے میں یہ تصور کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے میرے گناہوں کو معاف کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، تو یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک جو توبہ کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے، اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ہمارے ذہن میں یا ہمارے دل میں کوئی شک شبہ یعنی اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتہ نہیں میرے گناہ معاف کیے ہیں یا نہیں کیے۔ مزید اس میں اگر آپ تھوڑا سا اور آگے جائیں تو کسی نے پوچھا کہ عبدالواس بھی میں نے بہت زندگی میں غلطی کوتاہیاں کی ہیں، اور اگر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پہ معافی مانگوں تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً مجھے معاف کر دیں گے؟ تو میں نے ایک لمحے کے لیے کہا کہ نہیں۔ تو وہ اس نے کہا کہ دیکھا میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ میں نے کہا لیکن جو آپ سوچ رہے تھے وہ غلط تھا، میں جو آگے والی بات کہنے والا ہوں وہ سنو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو صرف معاف نہیں کریں گے بلکہ تمہاری گناہوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے گناہوں کو صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ تمہارے گناہوں کو میں نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دوں گا۔ کہیں ایسی تجارت ہے، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی شان میں کوئی گستاخی کریں اور اسے معافی مانگے اور وہ آپ کے جتنے اس کو آپ کو غصہ ہو اتنے وہ مال و دولت سے آپ کو نواز دے؟ کہیں بھی ایسے نہیں ہوتا۔ لیکن میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے اس قدر پیار کرتے ہیں، محبوب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہو گئی نا غلطی، دیر از نو پرابلم۔ ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگے کہ عبدالواس بھائی میرے بہت زیادہ گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں، میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی نافرمانی کی ہے، اتنی نافرمانی کی ہے، اتنی نافرمانی کی ہے، مجھے کس طرح اللہ معاف فرما دیں گے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ وہ مختلف روایات میں آتا ہے کہ انسان اگر زمین سے لے کے آسمان تک بھی گناہ کر کے اس کو بھر دینا پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے تو زیادہ نہیں ہے گناہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جتنے بھی آپ کے گناہ ہوں گے کم سے کم اللہ کی رحمت سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے۔ تو اگر اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں تو یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، پلیز آپ کو ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہوپ لیس فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تیرا رب ہے نا، تو پھر پرواہ کس بات کی ہے؟ بالکل ٹھیک۔ وارث بھائی یہ جو آیا ہے جس کو سب سے ہوپ فل آیا قرآن کی کہا جاتا ہے، سورہ زمر چیپٹر 39 ورس 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ امام الرازی جو ہے نا اس میں سے 10 پوائنٹس بتاتے ہیں اللہ کی رحمت کے، تفسیر الرازی میں، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ دیکھیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ انسان کو بتا رہا ہے کہ تم نے میرا تو نقصان ہی کوئی نہیں کیا، نقصان بھی اپنا کیا ہے۔ جیسے آپ نے شروع میں ایک مثال دی تھی کہ ایک بہت ہی ڈگنیفائڈ انسان ہے، اس سے آپ معافی مانگیں گے، کوئی نہ کوئی اس کے دل میں بات ہوگی کیونکہ آپ نے اس کی ذات کو بھی کوئی نقصان پہنچایا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے اس کی کوئی لیٹ سے اولاد کو نقصان پہنچایا ہوگا یا دل دکھایا ہوگا، اس کی عزت آبرو یا خراب اس کی کی، ہوگی۔ بالکل ایگزیکٹلی، تو اس کے لیے شاید کوئی نہ کوئی وہ اندر ہو کہ یار نہیں اس نے میرے ساتھ بھی غلط کیا تھا، تو تھوڑی بہت گنجائش شاید رہ جائے معاف کرنے کے حوالے سے، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں کو بات رہ جائے، کہیں نہ کہیں بات رہ جائے۔ لیکن لیکن ہم اصل میں نا اللہ کو بھی انسان کے اس طرح سے سمجھتے ہیں، انسانی ایٹریبیوٹس۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گاڈ آل مائٹی ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ اتنی وسعت والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی غیرت والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا حیا والا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ بے شک اللہ بہت ہی حیا والا ہے اور بہت ہی زیادہ جنرس ہے، بہت ہی زیادہ کریم ہے. یعنی کریم سے یہاں پہ مراد ہے کہ انتہائی ڈگنیفائڈ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حیا آتی ہے جب کہ ایک انسان ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی طرف، اور اللہ کو حیا آتی کہ اس کو میں ایمٹی اور ڈس اپوائنٹڈ جو ہے وہ لوٹا دوں. میں ایک مثال اس پہ دیا کرتا ہوں وارث بھائی کہ آپ کے پاس آپ گاڑی چلا رہے ہیں، وائپر والا ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے وائپر والے بیچنے والے آپ کو ملیں گے، تو وہ آپ کو کہے وائپر لے لیں، وائپر لے لیں، آپ کا وائپر خراب ہے. آپ کہیں بھائی نہیں چاہیے مجھے وائپر، میرا وائپر ٹھیک ہے. لیکن آپ کو حیا ہے، یار یہ بندہ اتنا مانگ رہا ہے مجھ سے، اتنا مانگ رہا ہے، آپ اسے 100 روپیہ پکڑا دیں گے، یار وائپر تو نہیں چاہیے، یہ لے 100 روپیہ. یا آپ اسے کہیں آ جا تو یہ کھانا کھلا دیتا ہوں، یا آپ کے پاس کوئی چیز پڑی ہے آپ وہ دے دیتے ہیں. ایک ڈگنیفائڈ انسان کا یہ رویہ ہے. تو رب العالمین جس کو کچھ دینے سے اس کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنے والی، تو وہ کیوں آپ کو معاف نہیں کرے گا؟ وہ کیوں آپ کو ایمٹی ہینڈ لٹائے گا؟ یہ ہے دس از دا پوائنٹ ٹو تھنک. اور جب کہ اس کا نقصان بھی کچھ نہیں ہوا ہے، کیونکہ اللہ الغنی ہے، اللہ الصمد ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی نقصان بھی تم نے اپنا کیا ہے، تو میرے سے جب معافی مانگو گے میں کیوں نہیں تمہیں معاف کروں گا. جیسے وہ آپ اکثر جھلیا کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، تو میرے خیال وہ تو یہاں پہ فٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. آپ دیکھیں نا، یعنی احمد اکثر کہتا ہے کہ عبدالوارث جلے کا لفظ بہت استعمال کرتے ہیں. تو احمد سے کہہ رہا تھا کہ احمد کسی دن میں تمہیں بتاؤں گا کہ جلا میں کیوں بولتا ہوں. یعنی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین جو کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بھی بنا دیا. اس نے ہمیں حرام اور حلال کی تمیز بھی سکھا دی، یعنی شریعت کے ذریعے. اس نے قرآن جیسی ایک عظیم کتاب بھی ہمیں عطا فرما دی، ہمیں مسلمان بنا دیا. وہ ہمیں کیڑا مکوڑا جانور بھی بنا سکتا تھا. اس نے خوبصورت انسان شکل و صورت والا بنا دیا، اور اس کے باوجود نہ اللہ کی قدر کی، نہ رسول اللہ کی قدر کی، نہ کتاب اللہ کی قدر کی، نہ اپنے انسان ہونے کی حیا کی، نہ مسلمان ہونے کی حیا کی. تو مجھے بتائیے کہ پھر ہم چلے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہی چل رہا ہے نا. اور وہ ابھی آپ بات کر رہے تھے اللہ سبحانہ، وہ پھر یہ نہیں کہتا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم جب گناہوں سے توبہ کرو گے تو بالکل تم، حدیث میں آتا ہے کہ اس کی مانند ہو کہ جس نے گناہ کیے ہی نہیں تھے. یعنی ایک ہم نے بات کی کہ وہ توبہ کر لے، توبہ قبول کر لیتا ہے، توبہ کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے گناہوں کو. اور پھر یہ کہ تم ایسے شخص کی مانند بن جاتے ہو کہ جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. علی بھائی ایک بڑی خوبصورت حدیث کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اور آپ کی توبہ سے خوش کتنا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک ایسا شخص کہ جو صحرا میں تھا، اس کا اونٹ تھا، اس کے اوپر زادِ راہ تھا، اور وہ کھو گیا. بس وہ اپنے مرنے کا انتظار کر رہا تھا. آنکھ لگی، آنکھ کھول کے جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے جو ہے وہ زادِ راہ کے سمیت سامنے کھڑا ہے. تو وہ شخص اتنا خوش ہوتا ہے اور اس خوشی میں ایک بے ترتیب اور غلط الفاظ بول دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک. اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. یعنی وہ خوشی میں اس قدر جو ہے وہ بھاولا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا بندہ اور اپنے آپ کو اللہ کا رب کہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر کے فرمایا کہ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو تمہارا رب اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. نہیں، آپ تصور کریں کہ اس کی خوشی کا کیا، یعنی اس بندے کی خوشی کا کیا مقام ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا رب اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. تو الحمدللہ، تو پھر ہم چلے نہیں ہیں ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو جو ہے وہ درگزر کر رہے ہیں، اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو پھر ہم چل نہیں ہیں. اس میں ایک نام اللہ رب العالمین کا میں ضرور آڈینس کے لیے کوٹ کرنا چاہوں گا، الشکور. الشکور کا معنی ہے دا پرفیکٹ اپریشیٹر، پرفیکٹ انداز سے اپریشیٹ کرنے والا، آپ کی ایفرٹ کو ایکنالج کرنے والا، آپ کی ایفرٹس کی قدر کرنے والا، اور جو بہت 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 چھوٹے عمل کا بہت بڑا صلہ دے دے، وہ ہے الشکور. اور قرآن میں اس کی بے شمار مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں. مثال کے طور پہ سورہ یاسین میں ایک شخص کا ذکر ہے نا، کہ وہ اس نے بس آ کر اتنا کہا کہ اے لوگوں ان کی بات سنو، مرسلین کی بات سنو. تو وہ جب اس کو مار دیا گیا تو اس کو جب جنت میں اللہ نے داخل کیا کہ لادخل الجنہ، تو اس نے کہا کہ ہائے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے کہ میرے رب نے کتنی چھوٹی سی بات میں مجھے کیا دے دیا.
اب دیکھیں نا اس بندے کے نہ وہ عالم تھا نہ وہ کوئی نبی تھا, وہ ایک ان نون بندہ تھا جس نے بس آ کے یہ کہا کہ دیکھو ان لوگوں کی بات سن لو, یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں, اب یہ ایک چھوٹا عمل ہے, بس اس نے یہ کہا, اور اس کے رزلٹ میں اللہ نے کتنا سٹیٹس اسے دے دیا. اور بھی بے شمار دیکھے واقعات ہمیں ملتے ہیں, لیکن میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں وارث بھائی کہ یہ جو الشکور ہے یہ 3 بار اس کی پیرنگ ہوئی ہے قرآن میں. 2 ناموں کی اکثر پیرنگ ہوتی ہے, لطیف الخبیر, علیم الحکیم, یہ دونوں کی پیرنگ ہو گئی 2 ناموں کی. پیرنگ کا بڑا ایک وہ پھر حکمت ہے, پیرنگ جب کرتے ہیں نا اللہ 2 ناموں کی, تو وہ بھی ایک مفسرین نے بڑی خوبصورتی سے بیان کی ہوئی ہے اللہ کے ناموں کی جو پیرنگ ہے. تو یہ جو الشکور ہے اس کی جو پیرنگ ہوئی ہے جس نام کے ساتھ 3 بار قرآن میں, وہ ہے الغفور. الغفور جو ہے یہ غفرہ سے نکلا ہے. غفرہ کا مطلب ہے یعنی چھپا لینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا اپریشیٹو ہے آپ کی توبہ کا, اتنا اپریشیٹو ہے کہ وہ ایک تو دیکھیں نا آپ نے کہا کہ نیک اعمال میں بھی تبدیل کر دے گا, پھر وہ جو گناہ ہے اس کو چھپا بھی لے گا. یعنی الغفور وہ ہے جو گناہ کو چھپا بھی لے گا اگر سنسیئر توبہ ہے, اگر اصلاح بھی کر رہے ہیں سنسیئر توبہ ہے. اور نہ صرف چھپا لے گا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت بھی ڈال دے گا. لوگ آپ کی عزت کرنے لگیں گے. یعنی پیپل آج کل آپ کو پتا ہے لوگ عزت لینے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے, لیکن اللہ اتنا اپریشیٹو ہے آپ کی توبہ کا, اور آپ کے اس ایک آنسو کے نکلے گا جو آپ نے کہا نا, وہ جو ایک آنسو ہے وہ جہنم کی آگ بجھانے کی طاقت رکھتا ہے. وہ جو اکیلے میں نکل جائے, ریگریٹ میں نکل جائے, آہ میں نکل جائے کہ اللہ میری بس ہو گئی ہے میں کیا کروں, تو اللہ فوراً رپلائی کرتا ہے اور فوراً انسان کو کوئی نہ کوئی سائن دیتا ہے. دیکھیں وارث بھائی کئی لوگوں کی سٹوریز ہیں کہ جنہوں نے توبہ کرنا چاہی, توبہ کی, تو اللہ نے سائنز ایسے ایسے انہیں دکھائے. کوئی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے, کوئی پوسٹ آ جاتی ہے, وہ مسجد میں جاتے ہیں, سورہ کوئی ایسی پڑھی جا رہی ہوتی ہے, مطلب سورہ ضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک. یہ کتنے لوگوں کی سٹوریز ہیں کہ اللہ نے فوراً ان کو ایک سائن دیا, فوراً یعنی ان سے بات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یہ میرے بندے کا ذرا دل بھی مضبوط ہو جائے, اسے پتہ لگ جائے کہ میں سن لی ہے اس کی آہ. اور دیکھیں پھر الغفور ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پردہ بھی ڈالتا ہے. تو یہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ایک طرف اتنا غفور ہے, رحیم ہے, اور اتنا زیادہ الشکور ہے, اپریشیٹو ہے. تو ہم جب بدگمانی کریں اس کے بارے میں تو یہ بھی تو گناہ کے زمرے میں آ سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس میں علی بھائی یہ جو غفارہ ہے نا, چھپا لینے والا, جی, اس کے ضمن میں 2 چیزیں. ایک تو وہ دنیا میں ہمیں لوگوں کے سامنے ہمارے گناہوں کو چھپا لیتا ہے. ہمارے ماتھے کے اوپر جو سجدوں کا محراب ہے نا, اس کو تو وہ واضح کر دیتا ہے, لیکن جو رات کی تاریکیوں میں نے جو جرائم کیے ہوتے ہیں, کرائم کیے ہوتے ہیں, اللہ وہ لوگوں پہ واضح نہیں کرتا. پھر دنیا میں نہیں, پھر آخرت میں بھی. جس طرح ہم کسی اپنے دوست سے کہتے ہیں نا کہ علی بھائی ذرا پلیز سائڈ پہ ہو کے میری بات سنیے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ حشر میں کئی اپنے بندوں کا پردے میں حساب کتاب چپٹا کر دے گا, ان کو لوگوں کے سامنے بھی نہیں لے کے آئے گا. بالکل. تیسری بات کہ آپ تصور کیجئے اس شخص کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ آپ نے متعدد بار دعا کی ہے, بارش کی, لیکن میں بارش نہیں برساؤں گا کیونکہ آپ کی قوم میں ایک ایسا بدبخت شخص ہے کہ جو مسلسل میری نافرمانی میں ہے. جب تک وہ یہاں سے نکلے گا نہیں میں آپ کے یہاں بارش نہیں برساؤں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافرمان اور بدبخت شخص ہے نا, وہ یہاں سے نکل جائے, گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. اپنی وجہ سے پوری قوم کو پیاس میں مبتلا نہ کرے. اب یہ انہوں نے اعلان کیا تو وہ جو شخص تھا اس نے دل ہی دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ساری زندگی تو روٹیاں کھلاتا رہا ہے مجھے, سبحان اللہ, ساری زندگی تو من و سلوا بھی کھلاتا رہا, اللہ بارش کو یعنی ہمارے سروں کے اوپر بادل کا سایہ بھی رکھا, ریگستان میں ہمارے لیے گلو گلزار کر دیے, اللہ آج میرا پردہ رکھ لیجیے, آپ کی مہربانی, میں نکلوں گا نا. اور بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ میرا اگر پردہ ہٹ گیا نا تو لوگ مجھے لان تان کریں گے. اب بھی اللہ سے نہیں ہے صلح, اپنی حیا آ رہی ہے, اپنی عزت کی پرواہ ہے. ابھی اتنی بات ہوئی تو بارش ہوئی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے موسیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں نہیں برساؤں گا. کہا کہ موسیٰ بس وہ صلح ہوگی. کہا کہ اللہ اس کا نام, کہا کہ جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے تو تب اس کا نام نہیں بتایا, اب تو میرا ولی ہو چکا, اب تو میرا دوست ہو چکا. نہیں آپ دیکھیں دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپا رہا ہے اور آخرت میں بھی وہ چھپائے گا. تو یہ ہے ہمارا حال. اللہ اور
آپ اس کی اصل میں نا ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو نا سمجھا ہی نہیں ہے. اس کی محبت کا نا ایک واقعہ آپ سے عرض کرتا ہوں. ایک شخص کے جس کے ہاں بڑا شدید تر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا، اور سامنے دیکھتا ہے کہ اس جو شہر میں تھا، جس علاقے میں تھا، اس کا حکمران جو کہ بڑا سخت مزاج تھا، لیکن سخت مزاج شریعت کے حوالے سے، اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، اور سامنے سے وہ جب نظر آیا تو اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، اور اس نے دعا کی کہ اللہ آج میں مارا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نے اگر مجھے پکڑ لیا نا تو یہ مجھے نہیں چھوڑے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ جی. اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج اگر آپ نے مجھے آج اس مشکل مرحلے سے نکال لیا، آئندہ کے بعد میں سچی توبہ کر لوں گا، میں کبھی نہیں اس طرح کروں گا. اور پکڑا گیا وہ شخص، پکڑا گیا. جب اس کی بوتل سے اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہے اور یہ خاموش رہا، تو جب بوتل دیکھی تو اس کے اندر سرکہ تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک شرابی کی توبہ کے اوپر اس کی شراب کو اگر سرکہ بنا سکتا ہے، تو ہم لوگ تو پھر اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہم تو پھر کبائر گناہ سے بچنے والے ہیں. یعنی جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ہمارے نوجوان اسکول کالج یونیورسٹیوں کے اندر جو پڑھتے ہیں رہنے والے ہیں، آپ تصور کریں کہ وہ تو اس سے کہیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں. تو ہم نے اصل میں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے نا وہ بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کیا. آپ جو وہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے تھے نا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اس میں نا کچھ اسرار ہیں علی، اور وہ اسرار یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کل یا ایھا الانسان، لوگوں سے کہہ دیجئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کل یا ایھا الرجال، ان مردوں سے کہہ دیجئے، یہ ان عورتوں سے کہہ دیجئے، ان تاجروں سے کہہ دیجئے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کل یا عبادی الذین اسرفوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے جو ہیں نا، میرے بندے. آج کوئی پولیٹیکل جماعت ہوتی ہے نا، تو انہوں نے جب ان بندوں سے یا ان پکڑے ہوئے بندوں سے محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بندے ہیں، ان کو کچھ ہونا نہیں چاہیے. اور ایک طرف میرا رب العالمین جو اپنے بندوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، اور ساتھ آگے ان کی ڈیفینیشن بھی کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں علی انفسہم جنہوں نے اس قدر زیادتی کی ہے، اس قدر وائلیشن کی ہے، اس قدر حدود کی جو ہے وہ وائلیشن کی ہے، اس قدر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے کہ اس میں جو لفظ ہے نا علی انفسہم، یہ جس طرح اس کے اوپر فوم ہے نا اسپیکر مائک کے اوپر، علی کا ایک عربی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری طرح سے ڈھانپ لینا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کہ وہ بندے کہ جنہوں نے اس قدر گناہ کیے ہیں کہ اپنے جسم کا ایک بال بھی نہیں چھوڑا کہ وہ گناہوں میں لت پت نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے چلے ہو، نا امید نہ ہونا، وہ اس کی بڑی رحمت ہے. اور تمہارے دنیا کے درختوں کے پتوں کی مانند، ریت کے ذروں کی مانند، آسمان کے ستاروں کی مانند، اور یعنی اس سے بھی زیادہ تمہارے اگر گناہ ہو جائیں گے، تمہارے رب کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے رب کی محبت کا ادراک ہمیں عطا فرما دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے کتنی ہے. ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابو رزین سے مروی ہے، ایک صحابی تھے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شاید لمبی حدیث ہے، بیچ کا پورشن میرے سامنے ہے، غالباً محسوس ایسا ہو رہا ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لافظ، اللہ مسکراتا ہے، ہنستا ہے اپنے بندے پر جب وہ بہت ڈسپیئر کا شکار ہو جائے، مایوسی کا شکار ہو جائے. اللہ مسکراتا ہے، کیوں؟ کیونکہ سون اللہ از گوئنگ ٹو ریلیو ہم، اللہ ان قریب اس کو ریلیف دینے والا ہے. دیکھیں یہ بالکل اسی طرح ہے وارث بھائی کہ ہم آج سے 5 سال پرانا کوئی مسئلہ نکالیں، آج ہمیں شاید یاد بھی نہیں وہ مسئلہ. اس ٹائم ہم بڑے پینک ہو رہے ہوں گے، اس ٹائم ہم بہت زیادہ تذبذب کا شکار ہوں گے، یہ کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا، میرا فیوچر کیا ہے، میں تباہ نہ ہو جاؤں، یہ وہ اس طرح کی باتیں. لیکن اللہ نے کیا دیکھ لیا، فیوچر پتہ ہے اللہ کو کہ 5 سال بعد عبد الوارث کہاں ہے، 5 سال بعد محمد علی کہاں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ مسکرائیں گے کہ یہ بندہ پینک ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں یہ مشکل اس کو کہاں لے جائے گی، اس کو پتہ ہی نہیں اس سے جو لیسنز لرن کرے گا یہ وہ اس کے لیے کتنے فائدہ مند ہیں. اور اللہ کو آگے کا سارا جو ہے فیوچر نظر آ رہا ہے، کہ بلکہ یہاں تک نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ تو انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت مل جائے کہ یہ میرا فلانا بندہ یہ تو جنت میں ہے. جیسے کئی لوگ سوال کرتے ہیں وارث بھائی کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، بچے کٹ رہے ہیں،
شہید کیا جا رہا ہے انہیں، مائیں وہ بچے یتیم ہو رہے ہیں، مائیں اپنے بچے کٹتے ہوئے دیکھ رہی ہیں. تو بہت بڑا حادثہ ہے، نو ڈاؤٹ بہت بڑا حادثہ ہے. لیکن انشاءاللہ وہ سب جنت میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو وہ ماں جنت میں بچوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی ابھی پرورش کر رہے ہیں ان بچوں کی، اور اللہ کو تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ وہ ساری فیملی جنت الفردوس میں اکٹھی ہے، اور پھر اس قربانی کا ایک بہت بڑا ریوارڈ ملنے والا ہے، بہت بڑا ریوارڈ ہے. تو اس لیے دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں یا ہنستے ہیں اپنے بندے کو دیکھ کے کہ یہ دیکھو پینک ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو نہیں پتا کہ اس کو میں ریلیف دینے والا ہوں، عنقریب ریلیف دینے والا ہوں. اس پر جو ہے ابو رزین رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہمارا رب مسکراتا بھی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر تو ہم کبھی بھی خیر سے محروم نہیں ہوں گے، کیونکہ جو رب مسکراتا ہے تو اس سے تو خیر سے محروم ہونا یہ تو بہت بڑی پھر ناشکری ہوگی. سبحان اللہ. تو دیکھیں یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے، ہمارا رب مسکراتا ہے. آپ دیکھیں نا قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ ان مع العسر یسرا، جی، اور اس میں جو آسانی ہے وہ دو ہیں اور مشکل ایک ہے، کہ ہر مشکل کے بعد آسانیاں ہیں، یعنی آسانیاں دو ہیں. تو انشاءاللہ اس مشکل کے بعد حجاج بن یوسف علی بھائی اس کے بارے میں کوئی بہت یعنی لکھنے والوں نے بہت پازیٹیولی لکھا، بہت یعنی الفاظ سخت استعمال ہوئے، ظالم اور اس طرح کے، لیکن اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر اعتقاد اور اللہ کے ساتھ تعلق مع اللہ جو تھا اس کا، وہ سن کے نا میں تو کم سے کم ہل جاتا ہوں ایک بار. ان کی والدہ نے حجاج سے کہا کہ حجاج اتنا ظلم مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں شدید ترین عذاب میں مبتلا کر دے. تو کہا کہ اماں یہ آگ کے انگارے ہیں، یہ ذرا میرے ہاتھ پہ تو رکھنا. تو کہا کہ حجاج میں کیسے کر سکتی ہوں، میں تیری ماں ہوں، تجھے پتہ ہے کہ میں تجھ سے کتنی محبت کر سکتی ہوں اور میں یہ عمل نہیں کر سکتی. تو فرمایا کہ اماں آپ تو ایک ماں ہو، اور وہ جو 70,000 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے وہ مجھے کس طرح آگ میں مبتلا کرتا ہے. آپ یعنی اس کا اعتقاد دیکھیں، اس کا گمان دیکھیں، اس کی پازیٹیوٹی دیکھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا جو ہے وہ محبت کا یہ ایک معاملہ آپ ذرا دیکھیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے نا کہتا بھی ہے، کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اور یہاں پہ نکل جاتا ہے مجھ سے کہ اے ایمان والو کہ تمہیں وہ کون سی ایسی بات ہے کہ جس نے اپنے رب کے بارے میں، رب رحیم رب کریم کے بارے میں، یا ایھا الانسان، تمام انسانوں سے، یعنی کافر بھی ہے کوئی بھی ہے، کس نے تمہیں اپنے رب کے بارے میں جو ہے وہ دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے. اور آپ اس آیت کو جب دل کی نگاہوں سے پڑھیں گے نا تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو محبت چھلک رہی ہے نا، یعنی شہد کا آپ چھتا لیجئے اور ان چھتے کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ جب آپ نچوڑیں گے نا، اور اس کے نیچے سے جو شہد ٹپک رہا ہوگا، یعنی اس آیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ محبت ٹپک رہی ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اوے چلے ہو اوے کنے تن تڑے رب تو غفلت دا شکار کرتا ہے. وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ تم اپنے رب کے بارے میں غفلت کا شکار ہو گیا. وارث میں جو موسیٰ علیہ السلام والا آپ نے واقعہ سنایا نا، سبحان اللہ، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس شخص کا عیب اس کے گناہ گار ہونے کے باوجود چھپایا، تو جب اس نے توبہ کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں چھپائیں گے؟ یعنی پھر شیطان زیادہ اٹیک کرے گا، کیونکہ اب اس کے پاس موقع ہے کہ نہیں تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا. اب تو اسے خطرہ لگ گیا نا خبیث کو، شیطان کو جو رجیم ہے، کہ نہیں اب تو یہ اس کا تعلق بڑھنے والا ہے اللہ سے، اب تو یہ پازیٹیو ہونے والا ہے، تو تب وہ زیادہ آئے گا، زیادہ اٹیک کرے گا. یہ ہمارے لوگ سمجھتے نہیں. دیکھیں وہی آپ نے جو پروگرام سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے، ایک مثال دی تھی کہ چور وہیں اٹیک کرے گا جہاں سامان زیادہ ہے، جہاں پہ اسے نظر آ جائے چیزیں زیادہ ہیں، وہیں پہ بتائے خیر ہے جہاں پہ. بالکل. تو اسی طرح وسوسے بھی زیادہ اسے آئیں گے، جس سے خطرہ اسے بہت زیادہ ہے کہ یہ تو بندہ جو ہے بڑا مخلص ہے اور یہ تو جا رہا ہے اس سائڈ کی طرف، تو یہ تو میرے ہاتھ سے نکلنے والا ہے. تو پھر زیادہ سے زیادہ وسوسے اسے ڈالے جائیں گے. تو یہ ایک آیا بھی وارث بھائی سبحان اللہ، یہ ہے سورہ بروج کی آیت نمبر 10. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. تو یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے، تفسیر میں آتا ہے. تو یہ کون تھے؟ یہ اصل میں ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، جو ایک آگ کا گڑھا اس نے بنایا، ایک ہنڈیا پوری بنائی، اور اس میں یہ مومنین کو ڈالا کرتا تھا جو اس دور کے مومنین تھے، یہاں تک کہ بچوں کو بھی، جو شیر خور بچے تھے ان کو ڈال دیتا تھا، ماؤں کو ٹارچر کرتا تھا.
یہاں پہ جو الفاظ ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جن لوگوں نے ٹارچر کیا مومن عورتوں اور مومن مردوں کو. اب دیکھیں وارث بھائی، حدیث کی روشنی میں جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی لیتا ہے، اللہ کی اس سے ڈائریکٹ دشمنی، تو یہ ہے دشمن اللہ کا. امام ابن حجر کہتے ہیں لیکن سبحان اللہ، اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ میسج کیا دے رہا ہے، ڈائریکٹ نہیں کہا فَلَهُمْ عَذَابُ جہنم وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، تو یہ جہنمی ہیں، ان کو آگ میں ڈالا جائے گا. نہیں، اس سے پہلے کیا ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا، اور انہوں نے معافی نہیں مانگی، ریپینٹ نہیں انہوں کیا، نے توبہ نہ کی. اللہ اکبر. تو امام ابن حجر کہتے ہیں سبحان اللہ، لک ایٹ دی مرسی آف اللہ، لک ایٹ دی آفر فرام اللہ ٹو ایوری ون، کہ اگر وہ بھی معافی مانگ لیتے، اس ایکشن کے باوجود وہ معافی مانگ لیتے تو اللہ انہیں معاف کر دیتا، کیونکہ کنڈیشن یہ ہے کہ ثم لم یتوب. تو یہ اس کے بارے میں اصحاب الخدود والے لوگوں کے بارے میں ہے جو انتہائی بدبخت اور ظالم ان انسان، کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھی چانس دیا ہے کہ نہیں ثم لم یتوبوا. تو پھر اللہ، آپ دیکھیں فرعون کو کتنے چانسز دیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، بار بار سائنس بھیجے، بار بار سائنس، اللہ فوراً بھی پکڑ سکتا تھا. تو بہرحال لوگ یہ والی سائڈ نہیں دیکھتے وارث بھائی، لوگوں کے ذہن میں نا فوراً آتا ہے کہ نہیں عذاب کی بھی آیات ہیں، جہنم کا بھی تذکرہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جانتا ہے، کئی لوگ ہیں انہیں جہنم کی آیات ضروری ہیں ان کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ظاہر ہے اپنے بندوں کو ٹھیک کرنا مختلف، یعنی وہ اس کے اوپر اثر کچھ آیات کسی اور رنگ کی کرتی ہیں. صحیح بات. اس میں نا دنیا کی ایک اسٹریٹجی ہے، یعنی جو وار اسٹریٹجی ہے اس میں دو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. ایک چیز تو آپ کو یہ پڑھائی جاتی ہے کہ آپ کی اپنی طاقت اور قوت کتنی ہے، آپ کے پاس یعنی کتنا اسلحہ ہے. دوسرا آپ کو دشمن کی جو طاقت اور قوت ہے وہ پڑھائی جاتی ہے. تو اس صورت میں ہمیں دونوں چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے محبت کتنی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شفقت کتنی ہے، درگزر کتنی ہے، وہ ہمارے کتنے گناہ ہیں کہ جن کو وہ معاف کر سکتا ہے. دوسری اصل میں جو طاقت ہے نا اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، اور جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے راستے پہ نہ چلنا. تو اصل میں شیطان کے بھی یہ جو وسوسے ہیں، جو اس کی چالیں ہیں، اگر کوئی اسکالر ہے، اگر کوئی فلاسفر ہے تو اس کے ساتھ شیطان بھی اسی کیٹیگری کا، اسی ڈگری کا لگایا ہوتا ہے. تو اس لیے شیطان کے حربے اور اس کی چالیں اور اس کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا شیطان دشمن جو ہے وہ کتنا طاقتور ہے اور وہ کن کن حربوں سے ہمیں مایوس کرتا ہے، ہوپلیس کرتا ہے، ڈس اپوائنٹ کرتا ہے. تو یہ اس کو بھی ہمیں بہرحال نہ ساتھ ساتھ سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. وارث بھائی اس پہ کچھ اور جو ہے وہ واقعات میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ رکھتا ہوں. اچھا، ایک تو اس سے پہلے، واقعے سے پہلے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ وارث بھائی، کہ ایک حدیث ہے بڑی خوبصورت جس میں نا ہمیں تھوڑا پرسپیکٹیو بھی ہمارا چینج ہوتا ہے کسی تکلیف کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر ہے بیماریاں آتی ہیں، لوگوں کو مشکلات آتی ہیں، کوئی آزمائش آ جاتی ہے اور وہ بڑی آزمائش ہوتی ہے. بیماری برداشت کرنا آسان نہیں ہے، اسپیشلی اگر وہ ٹرمینل النس ہے، کوئی لمبی بیماری آ گئی اللہ کی طرف سے. تو یہ ایک حدیث میرے سامنے بڑی خوبصورت صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کا بہت بڑا سٹیٹس لکھا ہوا ہے، اور اللہ نے مثال کے طور پہ کہ اللہ نے اس کو جنت الفردوس میں انبیاء کے ساتھ ان کا ہمسایہ رکھنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر لیا سٹیٹس اس کا، لیکن وہ اپنے اعمال کے تھرو وہ سٹیٹس نہیں اچیو کر پا رہا، یعنی وہی آپ کے لیے بات ہے چل رہا ہے، یعنی اسے سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کام لینا چاہ رہا ہے، اللہ اس کا سٹیٹس بلند کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ وہ سٹیٹس اچیو نہیں کر پا رہا. یہ بالکل اسی طرح ہے وارث بھائی کہ ایک ٹیچر نے ایک اسٹوڈنٹ کو دیکھ لیا، آپ کے کئی اسٹوڈنٹس ہوتے ہوں گے، آپ نے کہا یار یہ تو بہت ہی پیارا لگتا ہے مجھے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو تو ضرور میں نے جو ہے نا وہ اوپر لانا ہے، اس سے کوئی کام میں نے لینا ہے، اس میں بڑی خیر مجھے نظر آ گئی. لیکن آپ دیکھتے ہیں یار یہ بڑا لاپرواہ ہے، یہ تو صحیح جو ہے نا وہ پڑھ بھی نہیں رہا، یا یہ جو ہے نا وہ اس ڈگر پہ نہیں چل رہا جو میں نے اسے کئی بار سمجھایا ہے، پھر اسپیشل فیور ملنا شروع ہو جاتا ہے. کہیں نہ کہیں سے نا آپ اسے یا سیدھا کرنے کی کوشش اس لیے کہ وہ اس مقصد کو اچیو کر لے، اور اسپیشل فیور بھی ہو سکتی ہے ڈیفینیٹلی. تو اللہ تعالیٰ یہی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو کوئی آزمائش بھیجتا ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، کوئی بیماری آ سکتی ہے یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے جو، لیکن وہ آزمائش ریسٹ ایشورڈ اس کی استطاعت کے مطابق ہوگی، بیکاز لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ایسے ہی نہیں بھیج دے گا اللہ کہ وہ اس کی استطاعت سے ہی باہر ہے، کوئی آ جائے گی. اس آزمائش کو وہ برداشت جب کرے گا بندہ،
اس کا اسٹیٹس بڑھتا جائے گا، اسٹیٹس بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اسٹیٹس کو اچیو کر لے گا جو ٹیچر چاہ رہا تھا. جیسے ٹیچر کہتا ہے نا کہ چلو اب ٹھیک ہے، اب یہ آ گیا اس لیول پہ، تو اب چلو میں نے جو اس کے بارے میں سوچا ہوا تھا وہ اس کو دینا بھی چاہیے. تو یہ دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے وارث بھائی. ماں باپ اکثر اپنے بچوں کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں اور بڑے پیارے لگتے ہیں انہیں کچھ بچے، لیکن وہ دیکھتے ہیں لاپرواہ، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسپیشل فیور بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ان کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز سے بھی وہ گزارتے ہیں کہ ذرا لرن بھی کر لیں. ماں باپ کو پین تو بڑی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ماں باپ کہتے ہیں نا لیٹ دیم لرن، کوئی بات نہیں، سیکھ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی دیکھیں انسان کو اسی طرح سکھاتا ہے اور وہ سٹیٹس اچیو کراتا ہے. ایک اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں میاں بیوی تھے، پہلے ان کی اولاد اللہ نے لے لی، پھر ان کے مال و اسباب بھی لے لیے، یہاں تک کہ گھر بار بھی چلا گیا. اس قدر مشکلات میں وہ مبتلا کر دیے گئے کہ لوگوں نے بھی ان سے جو ہے وہ صرف نظر کرنا شروع کر دیا. جنگل میں چلے گئے اور وہیں بھوک پیاس کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ارواح کو قبض کر لیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی، وہ جن کے آپ نے بیوی بچے لے لیے، مال اسباب لے لیا، وہ جن کو معاشرے میں بھی کوئی عزت آبرو نہ رہی، یہاں تک کہ وہ بیماریوں میں مبتلا ہو کے جنگلات میں چلے گئے اور وہاں پڑے پڑے بھوک پیاس کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے ان کی روح قبض کر لی، تو اللہ کیا اب ان کا انجام کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ ملنا چاہیں گے. جب ملے تو ان سے پوچھا کہ اب تم کس حالات میں ہو؟ تو کہا کہ موسیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی جو ہے وہ نعمتوں سے سرفراز فرما کے رکھا ہوا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ دنیا میں تھوڑی سی تکالیف اور برداشت کر لیتے ہیں. تو یہ ہمیں یہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آزمائش آتی ہے وہ دو وجہ سے آتی ہے. ایک تو کفارہ سیئات ہوتی ہے، یا تو وہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یا رفع درجات ہوتی ہے، یا وہ درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے. جس طرح وہ آپ نے فرمایا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں. تو آزمائشیں آتی ہیں لیکن وہ آزمائشوں میں ہمیں چھوڑتا نہیں ہے. ایک صحابی جب آئے نا تو اس صحابی کے کپڑے میں کچھ پرندے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آ کے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ پرندے میں نے جھاڑیوں میں سے لیے ہیں، لیکن ان کی ماں میرے سر پہ منڈلانا شروع ہو گئی، اور جیسے ہی میں نے پردہ کھولا تو میرے ہاتھوں پہ جھپٹ پڑی. تو پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ اتنی اپنی جو ہے وہ بچوں سے محبت؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنی یہ اپنے بچوں سے محبت کرتی نا، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. تو جب وہ کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو نیت، یعنی اس کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے درجات بلند کرنے ہیں اور اس کے گناہوں سے اس کو جو ہے وہ پاک کرنا ہے. تو ہمیں اتنی جلدی جو ہے نا وہ یعنی ہتھیار نہیں ڈال دینے چاہیے، یا مایوس یا ہوپ لیس یا ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا رب جو ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے اور مجھ سے محبت کر رہا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. وارث بھائی، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے بہت پیارے، ہاشم، اکثر میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں. بڑی تکلیف جھیلی اس بچے نے، اسٹیج 4 کینسر ہو گیا، اسٹمک انٹسٹائن کا، شاید جی میں نے تصاویر آپ نے دیکھی ہوں گی، بالکل اسکیلیٹن بن گیا وہ بچہ. انتہائی گھبرو جوان، خوبصورت بچہ، میری کلاسز میں آتا تھا، میرے لیے ہمیشہ بکس لے کر آتا تھا، کوئی نہ کوئی گفٹ لے کر آتا تھا، بہت پازیٹیو ماشاءاللہ. بہرحال وہ بیچارہ اس سے گزرا تو بہت پین میں رہا. 2.5 سال اس نے برداشت کیا اس پین کو، اس آزمائش کو، مطلب کوئی ٹریٹمنٹ نہیں جو اس نے ٹرائی نہیں کی. لڑا بہت، اس نے لڑائی لڑی، اللہ نے اسے ہمت دی. اس کا جملہ ایک بڑا مشہور ہوا جو ٹی وی پر بھی آیا کہ میں روزانہ موت کو تکیے کے نیچے رکھ کے سوتا ہوں. یہ بڑا پاورفل جملہ اس کا. وارث بھائی، اس نے ایک بار مجھے ایک جملہ کہا، میں اس کی عیادت کے لیے گیا، دم کیا، اس کو زمزم پلایا، تو میں نے اسے کہا کہ کیا حال احوال ہے؟ تو اس نے مجھے ایک جملہ کہا، کہتا علی بھائی، مجھے میرے اللہ نے دکھا دیا ہے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور اب میں جنت میں جا رہا ہوں. سبحان اللہ. وہ جس طرح اس نے کہا نا اس دن مجھے، اور وہ اس کے ہفتے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، ہفتے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی. تو میں جو اس کا ایمان تھا نا وارث بھائی، یہ ہم کہیں تو شاید اتنا امپیکٹفل بات نہ ہو، لیکن ایسا بندہ کہے جو سخت تکلیف سے گزر رہا ہے،
اور اس قسم کے الفاظ وہ کہہ دے جس میں ایک امید ہے، اور پتہ نہیں شاید اللہ نے اسے دکھا بھی دیا ہو، وارث بھائی، who knows؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، خواب دکھا دیا ہو، اللہ تعالیٰ نے فیلنگ ایسی دے دی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے پھر ولیوں سے، میں تو ولی اسے کہوں گا، جتنی پین اس نے برداشت کی فار دا سیک آف اللہ. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر میں اپنے بندے کی کوئی پیاری چیز لے لوں اور اس کے بدلے وہ صبر کر جائے تو اس کے لیے جنت کے علاوہ کوئی اور ریوارڈ نہیں ہے. تو اس نے جب کہا نا کہ علی بھائی میرے تو سارے گناہ اس کی وجہ سے معاف ہو چکے ہیں اور میں تو جنت میں جا رہا ہوں، تو میں یہی گمان کرتا ہوں وارث بھائی کہ انشاءاللہ وہ اس وقت ضرور بہت راحت میں ہوگا، اور کروڑوں لوگوں کے لیے انشاءاللہ کروڑوں لوگوں کے لیے وہ مثال چھوڑ گیا. اور اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے جی، جو ابھی آپ اور ہم بات کر رہے ہیں یہ آگے سے آگے چلتی جائے گی. اور اس کے لیے صدقہ جاریہ کہ جو اس نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل اور یقین کی ایک مثال، جو اس سے بھی بڑا اللہ کا ایک انعام ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ جنت کے سوا اس کا کوئی انعام نہیں ہے. اور یہ ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ اس کی یہ پین اللہ نے قبول کی، یہ صبر قبول کیا، اس کی دلیل یہ کہ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں، اس کے لیے صدقہ جاریہ الحمدللہ. سبحان اللہ. اور مزید نا علی بھائی جنت سے بھی بڑا ایک اجر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ مع صابرین. یعنی آپ تصور کیجئے کہ جس اللہ کو بن دیکھے ہم سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اس کی راہ میں لڑتے ہیں، مرتے ہیں، اپنا مال و متاع خرچ کرتے ہیں، تو جب ہمیں وہ اللہ ہی میسر آ جائیں، بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن کہ ان اللہ مع صابرین، میں اس کے ساتھ ہوں، یعنی صبر کرنے والوں کو، تو جس کو اللہ کا ساتھ ہی میسر آ جائے تو جنت تو پھر اسی کی بنائی ہوئی ہے، تو یہ اس سے بھی بڑا اجر ہے الحمدللہ. اور وارث بھائی کئی بار ہم نے دیکھا ہے، میں اکثر لوگوں کو یہ سمجھاتا بھی ہوں، نوجوان آتے ہیں ہمارے پاس کہ دیکھو تھوڑا سا شکر بھی لاؤ نا اپنی چیزوں میں، ایکسیپٹنس بھی تو لاؤ نا، صرف شکایت ہی نہ کرتے رہو کانسٹنٹ. کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وارث بھائی کسی مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں اور وہ یہ الفاظ ادا کر دیتے ہیں کہ اچھا اے میرے رب اگر تیرا یہی فیصلہ ہے کہ یہ آزمائش رہنی ہے میرے ساتھ تو مجھے قبول ہے، لیکن مجھے استطاعت عطا فرما دے. آپ دیکھیں کہ ایک وہ خاتون آئی، غالباً حبشی عورت تھی، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ مجھے دورہ پڑتا ہے، غالباً مرگی کا دورہ تھا اور لباس برہنہ ہو جاتی ہوں، لباس ہٹ جاتا، اے اللہ کے نبی دعا فرما دیجئے کہ یہ نہ ہوا کرے. آپ دیکھیں کہ کیا اس عورت کا کریج تھا کہ، اور ایکسیپٹنس کس لیول کی تھی کہ شکایت نہیں کی. اس نے کہا کہ اچھا چلیں اگر یہی میرے رب کا فیصلہ ہے، یہ آزمائش ہے میرے ساتھ، لیکن حیا میری کمپرومائز اس سے نہ ہو، وہ مجھے مناسب نہیں لگ رہا. تو دیکھیں اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اور کس طرح سے اللہ نے پھر ظاہر ہے یہ معاملہ حل بھی ہوا، یہ جو بڑھانا ہونے کا تھا. تو یہ واقعات ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ اللہ کو کبھی کبھی کیا وارث بھائی، بلکہ آپ یہ جملہ کہیں گے، ایکسیپٹنس شو کریں گے، مسئلہ حل ہوگا. اللہ اسی بات کا انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ شکر، مطلب میں اپنے بندے کے وہ الفاظ بھی تو سنوں نا کہ اگر میری طرف سے کوئی تکلیف آ گئی ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب تیری طرف سے ہے، اگر تو یہ رہنی ہے میرے رب تو قبول ہے، لیکن اے اللہ اس میں آسانی پیدا فرما دے. یہی ایمان ہے علی بھائی، یہی توکل ہے. اور آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں جس حال میں بھی رکھتے ہیں نا، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، بہرحال وہ ایک آزمائش ہے. اچھے حال میں ہیں تو کیا ہم نے شکر کیا؟ امام راضی رحمہ اللہ اس میں کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر ایک سانس پہ 2 شکر واجب ہیں، ایک جب اندر جاتا ہے اور دوسرا جب باہر آتا ہے. تو اگر ہم اس پہ، تو ہم آسودگی میں ہیں، آزمائش میں ہیں، ہم کسی بھی حالت میں ہیں تو آزمائش میں ہیں، تو ہم پہ یہ 2 چیزوں تو لازم ہیں. دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی کام بھی ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، یعنی اس میں ہے ہمارے لیے خیر ہی. سورہ کہف ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے دراصل معاملہ یہ نہیں ہے، اس کے بیہائنڈ سین کچھ اور ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے جو ہے وہ خیر پیدا فرمانا چاہتے ہیں. ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ کا ایک وزیر تھا، تو وہ ہر بات پہ کہتا تھا کہ جو ہوتا ہے اس میں خیر ہی ہوتی ہے. دوران شکار بادشاہ سلامت کی انگلی کٹ گئی، اور انگلی کٹنے کے بعد وزراء نے کہا کہ آج دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے. تو انگلی کٹنے پہ سارے افسوس کا اظہار کر رہے تھے دوسرے احباب، اور یہ جب وزیر آئے تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں خیر ہی ہوتی ہے. بادشاہ سلامت کو کافی غصہ آیا، ان کو پابند سلاسل کر دیا گیا، زندان میں ڈال دیا گیا. ایک دن بادشاہ سلامت پھر شکار پہ گئے، وہاں پہ جانگلیوں نے پکڑ لیا، اور جانگلیوں نے کہا کہ آج تو ہمارے دیوتا کی قربانی کا دن ہے، آپ کی تو قربانی دیں گے ہم.
تو انہوں نے کہا میں بادشاہ سلامت ہوں. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اپنی ریاست میں ہوں گے, جنگل میں نہیں ہیں. صحیح. جب ان کا سارا یعنی تیار کر دیا گیا, ان کو بادشاہ سلامت کو مسالے وغیرہ لگا کے قربانی دینے لگے, ان کو ایگزامن کیا گیا, دیکھا کہ اس کی ایک انگلی کٹی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آؤٹ فٹ ہے, یہ تو ہماری یعنی دیوتا کی قربانی کے لیے یہ تو مناسب نہیں ہے, اس میں عیب ہے. اس دن اس کو پتہ چلا کہ اس وزیر نے ٹھیک کہا تھا کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں خیر ہی ہوتی ہے. یعنی مجھے یاد ہے ایک اخبار میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا کہ ایک عورت جس نے بچپن سے محنت مشقت کی, پڑھائی لکھائی کی, غریب گھرانے سے تھی, یو کے سے اس کو اسکالرشپ ملی, اور یو کے سے جب اس کو اسکالرشپ آتی ہے, کیا ہی قریب ہے کہ اب وہ فلائٹ لے گی, تو وہ فلائٹ لینے کے لیے جب گھر سے باہر نکلتی ہے ایئرپورٹ جانے کے لیے, تو کچھ سنیچرز آتے ہیں, اس کا بیگ ہاتھ میں پکڑا ہوا, پاسپورٹ, ٹکٹ سب لے کے جو ہے وہ فرار ہو جاتے ہیں. ادھر ٹی وی کے اوپر خبر چلتی ہے کہ یہ حادثات ہو گئے ہیں, یہ معاملات ہیں, اور وہ گھر میں صف ماتم بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری بیٹی سے کیا بیر تھا, ساری زندگی مشقت میں گزاری, آج اگر ہم یعنی بہتر حالات کی طرف گامزن ہونے لگے تو یہ واقعہ ہو گیا. اسی نیوز چینل کے اوپر ایک خبر آتی ہے کہ 0953 فلائٹ نمبر تھا جو کہ یو کے لیے روانہ ہو رہا تھا, ہوا میں اڑتے سار ہی کریش ہو گیا. اب وہی لوگ جو پہلے ان کو گالیاں نکال رہے تھے, اب وہ کہنا شروع ہو گئے کہ وہ سنیچر نہیں تھے, وہ تو اللہ کے فرشتے تھے کہ جنہوں نے ہماری بیٹی کی زندگی بچا دی. تو بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ حالات و واقعات کو ہمارے اوپر کھول دیتے ہیں, لیکن جو حالات و واقعات ہمارے اوپر نہیں کھولتے, آپ یقین کریں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیر ہے. اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں وہ ہمیں صبر کی صورت میں, شکر کی صورت میں, درگزر کی صورت میں, وہ انشاءاللہ ضرور ہمیں جو ہے وہ جنت کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے. تو محبت دیکھتے ہیں نا انسان کی اپنے ساتھ, ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین ہے, تو اللہ رب العالمین کنگ آف دا یونیورس ہے, تو ان سے محبت کا تقاضے میں پھر کچھ ٹیسٹ اور ٹرائل بھی ہوگا نا. بالکل سر, ہم دیکھیں نا, ہم تو یہاں پہ جو محبت کرتے ہیں اس کے نہیں ٹیسٹ لیتے ہیں, بالکل ٹیسٹ لیتے ہیں. ایون ماں بیٹے کے درمیان کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ماں بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, بیٹا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو اللہ تو رب العالمین ہے, اللہ بھی پھر ظاہر ہے دیکھتا ہے نا کہ یہ بندہ, اس کی محبت کا انداز کیا ہے میرے ساتھ, اور یہ پرسپیکٹیو کو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. اور جو سمجھ گیا سبحان اللہ, جو اس تکلیف کو برداشت کر گیا, تو پھر میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے. ان دونوں کی محبت کا تقاضا ایک ہے علی بھائی. حدیث میں آتا ہے, حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے بندوں کے اوپر جو حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اس کو شریک نہ ٹھہرائیں, اور بندوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اور اللہ کے اوپر اس کے بندوں کا حق یہ ہے کہ پھر وہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما دے. یعنی اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ویسی محبت کرنا شروع کر دیں کہ جیسی اللہ کو مطلوب ہے کہ اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں, اس کو سجدے اور رکوع کریں, اس کی بات مانیں, تو پھر ہمارے لیے جو ایک آخری مقام ہے نا وہ جنت ہی ہوگا انشاءاللہ. یہ میرے سامنے ایک پوسٹ بھی ہے کہ وٹ یو سی آئی ایم اے بیڈ مسلم. ایک بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو کہ میں بہت برا ہوں, میں بہت برا ہوں, اور میں انتہائی برا مسلمان ہوں. بٹ وٹ اللہ سیز, وہی بات ہے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرہ برابر بھی اچھا کرو گے اللہ دیکھ لے گا, کیونکہ اللہ شکور ہے. وٹ اللہ سیز یو اسمائلڈ ایٹ اے اسٹرینجر, اللہ نے نوٹ کر لیا کہ تم نے کسی کی کو اسمائل کر کے دیکھا, اس کا دن بن گیا, اللہ نے نوٹ کر لیا. پھر یو ہیلڈ دا ڈور اوپن فار سم ون, کسی کے لیے دروازہ کھولا تم نے, اللہ نے نوٹ کر لیا. اس کے بعد یو آسک فار فارگیونیس, تم نے یہ کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میں بہت گناہ گار ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. پھر تم نے کوئی نہ کوئی پتھر تھا یا جھاڑی تھی یا کچھ اور تھا, اس کو سائڈ پر کر دیا کہ کسی کو لگ نہ جائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. پھر تم نے کسی غم زدہ انسان کے لیے دعا کی یا اس کو چیک کیا کال کر کے کسی دوست کو کہ تم ٹھیک ہو, آر یو ڈوئنگ ویل, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. پھر تم نے نماز ادا کی یہاں تک کہ تم بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. پھر تم نے بسم اللہ کہا کھانے سے پہلے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. اس کے بعد تم نے کسی کو کوئی چیریٹی دے دی, کوئی کوائنز دے دیے, چھوٹا سی رقم دے دی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. اور سب سے بڑی بات کہ یو آر ٹرائنگ یور بیسٹ ڈسپائٹ تکلیف, بجائے اس کے یہ تکلیف آئی ہوئی ہے, موڈ ڈاؤن ہے, ڈی موٹیویشن ہے, اس کے باوجود تم ایفرٹ کر رہے ہو, اللہ نے نوٹ کر لیا.
تو دیکھیں پازیٹیوٹی ہی پازیٹیوٹی ہے، لیکن شیطان ہمیں بس یہی دکھاتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، تیرا گناہ، تو بدبخت ہے، تو برباد ہے، تو جو ہے نا وہ بدقسمت ہے، تیرا پچھلا گناہ آئے گا، وہ تجھے آ کے تجھ پہ حاوی ہوگا، تجھے تنگ کرے گا وغیرہ وغیرہ. سبحان اللہ. تو دیکھیں امید ہی امید ہے یہ ہمارے اس کی رب سازشوں میں سے ایک سازش ہے، جس طرح وہ بتاتا ہے نا غربت سے ڈراتا ہے، جی اولاد کے فقر سے ڈراتا ہے، وہ اسی طرح ہمیں ہمارے گناہوں سے بھی ڈراتا ہے کہ اتنے تو گناہ کر لیے ہیں، اب اب کیا فائدہ ہے، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین کے پتے، ریت کے ذرے، پانی کے قطرے، سمندروں کی جاگ، آسمان کے ستارے، وہ اتنے بھی گناہ لے کے آ جائے گا نا تو تیرا رب پھر بھی جو ہے نا وہ، آپ اس شخص کے بارے میں تصور کیجئے کہ جس نے ساری زندگی میں کوئی ایک بھی نیکی نہیں کی ہوگی، وہ گناہ ہی گناہ کیے ہوں گے، اور لیکن دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہوگا، ڈر ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اس خوف اور ڈر کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہانے تلاش کرتے ہیں، پیٹ میں درد ہو تمہارے گناہ معاف، پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تمہارے گناہ معاف. آپ نے مسواک والی مثال دی، بائیں جیب میں ہاتھ ڈالا، پتہ چلا دائیں میں تھی، اس کے اوپر جو پریشانی ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس کو ایک فلاں شخص تھا، اس کو موت آ گئی اور کوئی بیماری نہیں تھی. تو رسول اللہ نے کہا کہ کاش اس کو کوئی بیماری آئی ہوتی اور اللہ اس کے گناہ، اس کی تکلیف کے اوپر وہ صبر کرتا اور اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا. وہ یاد کیجئے واقعہ کہ جب ایک گنہگار جو اپنے ہی محبوب کو پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یا سنم یا سنم یا سنم، اور تھک ہار کے جب آنکھ لگتی ہے، غنودگی طاری ہوتی ہے، تو اس کی زبان سے نکلتا ہے یا سمد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ، میرے بندے نے پکارا ہے. تو کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تو اپنے صنم خانے میں بیٹھ کے بتوں کو پکار رہا ہے. تو کہا کہ اس کے بت تو ساری زندگی بھی پکارتے رہے گا تو سنیں گے نہیں، اور تیرے رب کو کوئی غلطی سے بھی پکار لے گا اور اگر وہ نہ سنے، وہ چلو پھر تاڑا رب بھی کد ہے. تو یعنی بالکل یہ شیطان اس کی ایک سازش ہے، جس طرح میں نے عرض کی کہ ہمیں اللہ کی محبت کے بارے میں اور شیطان کی سازشوں کے بارے میں، یہ ہمیں تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے حافظ امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی، اس کتاب میں یعنی یہ بڑی معاون ہے اس کے حوالے سے کہ وہ کس طرح ہمیں پھنساتا ہے، کس طرح نا امید کرتا ہے، کس طرح بے یقینی میں ہمیں مبتلا کر دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں اچھی سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علی بھائی، ہمیں کئی اس طرح کے سوالات آتے ہیں وارث بھائی کہ جس نے کوئی غم دیکھا کسی کی فوتگی کا، جیسے کوئی اولاد فوت ہو گئی یا شوہر فوت ہو گیا، تو بہت بڑا غم ہے، نو ڈاؤٹ. جیسے ایک مدر تھیں، انہوں نے مجھے کہا کہ میری بچی تھی 14 سالہ، ڈاؤن سنڈروم تھا، اسے تھوڑا سا اب نارمیلٹی تھی، تو بڑا میرے ساتھ اٹیچ تھی، میرے ساتھ سویا کرتی تھی آف کورس، اور اندھیرے سے ڈرتی تھی، تو میں اس کے ساتھ ہی لگی رہتی تھی، مجھے گلے لگا کے سوتی تھی. تو پھر رونے لگ گئیں، کہتی کہ اب مجھے بڑا وہ ہوتا ہے، خوف آتا ہے قبر میں کیا ہوگا، کیسے ہوگی، اندھیرا ہوگا وہاں پہ. سبحان اللہ. تو میں نے انہیں ایک ہی جملہ کہا جس نے انہیں کام ڈاؤن کر دیا کہ دیکھیں آپ تو تھیں اس کی ماں، اب وہ چلی گئی اپنی خالق کے پاس. تو اگر آپ اس کے بارے میں اتنا فکر مند تھیں اور اتنی محبت دے رہی تھیں تو خالق کا پھر کیا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ. اب تو خالق جو ٹریٹ اسے کر رہا ہوگا اس بچی کو. سبحان اللہ. یعنی آپ کیوں یہ نہیں سوچتی کہ اللہ تو آپ سے انفینائٹ ٹائمز محبت کرتا ہے، تو اللہ کے پاس جا چکی ہیں وہ. یہ تو آپ کو بلکہ ٹھیک ہے غم اپنی جگہ، لیکن آپ کو راضی بھی ہو جانا چاہیے کہ رب نے بلا لیا اپنے پاس اور اب رب بیسٹ ٹیک کیئر اس کی کر رہا ہوگا. تو یہ وارث بھائی، میں کل ہی ایک بھائی کے ساتھ بیٹھا تھا، ہمارے نیشنل ٹیم کے بھی کرکٹر ہیں وہ. علی بھائی اس بات پہ ایک حدیث میں بھول جاؤں گا، مجھے وہ بات کر لیں، وہ بڑی خوبصورت حدیث ہے. جی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے ساتھ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک خاتون جو کہ تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی اور ساتھ میں اس کا بچہ تھا، تو جب وہ نیچے روٹی لگانے کے لیے جاتی تو اپنے بچے کو اس آگ کی لپٹوں سے اور اس کی تپش سے بچاتی، اور جب وہ روٹیاں لگا کے اپنے یعنی فراغت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو گفتگو کے دوران یہ اس نے پوچھا کہ کیا اللہ بھی اس قدر ہی محبت کرتے ہیں جس طرح ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری جس طرح تم اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. تو وہ ماں کا واقعہ کیا ماشاءاللہ خوبصورت واقعہ کہ
ان کو تو تسلی ہونی چاہیے کہ اب وہ میرے ہاتھ میں، میں تو کبھی اس کو نظر انداز بھی کر جھاڑ بھی دیتی ہوں گی، غصہ بھی ہو جاتی ہوں گی، ٹوٹلی جو ہے اللہ اب تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے وہ پاس ہیں، اور اللہ کیسی پرورش کر رہے ہوں گے. کئی مائیں پریشان ہوتی ہیں اپنی بچوں کی پرورش کے حوالے سے، ان کا کیا بنے گا، ان کا کیا بنے گا. سبحان اللہ. میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو اتنی فکر ہے، اللہ کو بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو ہی جواب دہ ہیں. آپ انشاءاللہ نیک بنیں، آپ اپنے طور پہ تقوی اختیار کریں. جیسے وہ سورہ کہف کا واقعہ ہے نا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، چونکہ ان کا باپ نیک تھا تو اللہ نے مجھے حکم دیا ان کی حفاظت کی جائے. اللہ کی گارنٹی ہے کہ اللہ حفاظت کرے گا. تو آپ کا کام ہے پیرنٹنگ کرنا اپنی طرف سے جتنی کی جا سکتی ہے. باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ان کو ہدایت پہ لائے گا، ضرور ان کا خیال رکھے گا. تو زیادہ پریشان نہیں ہونے کی ضرورت، اپنی بیسٹ ایفرٹ کریں. باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے ان سے، تو وہ ضرور ان کی ٹیک کیئر بھی کرے گا. اب وہ ہمارے کرکٹر بھائی کا واقعہ کوئی سنانے لگے تھے کل میں بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ، تو نام اس لیے نہیں لوں گا فار پرائیویسی ریزنس. تو وہ ہمیں نا بڑا مزاحیہ کچھ باتیں بھی تھی، واقعات سنا رہے تھے. کہتے کہ ہمارے جو فیلو کرکٹرز ہیں، مطلب ڈومیسٹک لیول کی بات کر رہے تھے، کہتے کہ وہ ڈومیسٹک ٹورنامنٹس کھیل رہے ہیں نا، اب مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں، تو ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اچھے خاصے ہوٹل میں، 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہیں. مطلب لوگ بھی عزت دے رہے ہیں، ہوٹل والے بھی عزت دے رہے ہیں کہ بھائی کرکٹر ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اچھی خاصی سیلری ہے، سیلری بھی بہت اچھی ہے، لیکن زبان پہ ناشکری کہ ہمارا کچن نہیں چلتا، ہمارا کچن، ہمارا کیا بنے گا. کہتے میں انہیں کہتا ہوں اللہ کے بندوں، ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہو 5 اسٹار، کرکٹ کھیل رہے ہو، کر بھی وہ رہے ہو جو پسند کا کام ہے. کئی لوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں جو پسند نہیں ہے اور وہ بس مجبوراً کر رہے ہوتے ہیں. کرکٹ کھیلتے ہو، کرکٹ کے ہی پیسے ملتے ہیں، پیشن ہے، وہی پیشن ہی پروفیشن ہے، پیسے اچھے خاصے مل رہے ہیں، کس چیز کی ناشکری ہے. یہ کیا جملہ ہے کہ کچن نہیں چلتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں اللہ کی محبت کیا ہمیں نظر نہیں آنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں، دیکھیں ہمارا ایک پیشن تھا، وہی ہمارا اگر پروفیشن بن گیا، تو کیا ہمیں شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ اس کو تو غالب نے عیاشی کہا ہے کہ پیشن ہی آپ کا پروفیشن بن جائے، دیٹ از عیاشی. صحیح بات ہے. تو یہ ناشکری کا ایلیمنٹ بھی وارث بھائی بڑا غالب آ جاتا ہے کبھی کبھی. جیسے سعید انور بھائی نے بھی ایک واقعہ سنایا ہوا ہے اپنی ویڈیو میں. انہوں نے کہا میں ساؤتھ افریقہ کے ٹور پہ تھا، تو شعیب اختر کو میں نے کہا مجھے بہت تیز بال ڈالو اس میں پریکٹس میں. کہتے ہیں اس نے اتنی تیز ڈالی کہ میری ایلبو جو ہے نا بریک ہو گئی، کوئی انجری ہو گئی، انہیں ایلبو کی انجری ہو گئی بڑی زبردست قسم کی. کہتے میں اتنا ڈپریس ہوا کہ میرے نا مائنڈ میں ناشکری آ گئی. میں نے اللہ کو کہا کہ اے اللہ، میں تو یہاں کھیلنے آیا تھا اور میں انجر ہو گیا ہوں، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں کیا، میرا قصور کیا تھا. کہتے ابھی میں اسی طرح کے خیالات میں گم تھا کہ پتہ نہیں میں میچ کھیل پاؤں گا نہیں کھیل پاؤں گا، یہ وہ. اور کہتے میرا کیریئر کا بڑا ڈیفائننگ مومنٹ بھی تھا. کہتے مجھے غالباً فون کال آئی کسی کی کہ وہ بچہ ایک ہے افریقن، وہ آپ سے بہت زیادہ متاثر ہے، تو اس کی خواہش تھی، تو ہم نے کہا آپ سے بات کرا دیتے ہیں، وہ بڑا آتا ہے، ویٹ کرتا ہے آپ کا، یہ وہ. تو کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے کرا دو. کہتے اس نے مجھ سے بات کی، بچے نے کہا کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، آپ کی بیٹنگ کا، بیٹنگ سٹائل کا، میں آپ کی طرح بیٹنگ کرنا چاہتا ہوں. تو کہتے میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا تو کرو، کس چیز نے تمہیں روکا ہے، بتاؤ تمہیں کوئی ٹپس چاہیے. تو کہتا ہے لیکن میں کر نہیں سکتا نا، میری ٹانگیں خراب ہیں، میں ویل چیئر پہ ہوں. اللہ اکبر کبیر. تو کہتے کہ میں اتنا رویا واش روم میں جا کے، اتنا رویا کہ اے رب میں ایلبو انجری پہ ناشکری تیری کر رہا ہوں. یہ بچہ ساری عمر کرکٹ نہیں کھیل سکتا، یعنی یہ ویل چیئر پہ ہے، تو میں کتنا بڑا مجرم ہوں اللہ رب العالمین کا. تو اکثر ہم محبت دیکھ نہیں رہے ہوتے. علی بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا اسی، یعنی اگر جنرلی اگر آپ پرابلم میں ہیں، تنگی تکلیف میں ہیں، فقر و فاقے میں ہیں، صحت کی حوالے سے پرابلم میں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ایک بڑا آسان حل دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو تمہارے پاس موجود ہے نا نعمتوں کی صورت میں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کرو. لئن شکرتم لازیدنکم. یعنی ایک اتنا آسان فارمولا ہے کہ آپ کے پاس دودھ نہیں ہے، پانی تو ہے، اگر پانی بھی نہیں ہے گلاس تو موجود ہے، اگر گلاس میں موجود نہیں ہے تو دونوں ہاتھ تو ہیں، اگر ہاتھ بھی موجود نہیں ہے تو پاؤں تو ہیں. جو میسر ہے نا اس پہ شکر ادا کرنا شروع کر دو. لئن شکرتم لازیدنکم. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جو ایک تھریٹ کال دی ہے نا وہ یہ ہے لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ نے پھر بات ہی نہیں کی آگے، اگر میری ناشکری کرو گے تو پھر اللہ نے ڈیفینیشن نہیں پیش کی آگے، انٹرپریٹیشن بھی نہیں کوئی کی. اللہ نے کہا کہ پھر تم میرے عذاب کو جانتے ہو، تو تم میرا ناشکری کر کے میرا بگاڑ کیا لوگے؟ میرا عذاب ہے پھر وہ تمہارے لیے تیار پڑا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو ہمارے پاس موجود ہے نا، اللہ سبحانہ علی بھائی جب انسان توبہ کرتا ہے نا،
تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ عبدالباز توبہ قبول ہو گئی ہے، اس کی کیا علامات ہیں؟ تو اس میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ توبہ کے بعد انسان ناشکری سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، وہ شکر کرنا شروع کر دیتا ہے اور اصلاح کرتا ہے. وہ دنیا کی کم نعمتوں کے اوپر بھی وہ اپنے آپ میں خوف میں رہتا ہے کہ ان نعمتوں کے بارے میں مجھے حساب دیا جائے گا، اس پہ شکر ادا کرتا ہے. وہ اپنے آخرت کے حوالے سے جو نیک اعمال ہیں اس کو وہ کم جانتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توفیق سے توبہ کی علامات میں وہ اچھی مجالس اختیار کرتا ہے، بری مجالس سے وہ بچنا شروع ہو، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، نیکیوں کی طرف رغبت آنی شروع ہو جاتی ہے. تو اسی میں یعنی آپ کی توبہ کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان ناشکری چھوڑ دیتا ہے اور شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، چاہے اس کو نعمتیں کم ہی کیوں میسر نہ ہوں. یہ ایک اور واقعہ بس میں سناتا ہوں، پھر آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں، آپ کوئی زبردست بات پہ کنکلوژن کریں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور جو صحابی یہ حدیث سنا رہے ہیں وہ باقاعدہ پھر مسکرا بھی رہے ہیں سناتے باہر. تو ان سے جب پوچھا گیا آپ مسکرا کیوں رہے ہیں اتنا، کہتے ہیں جن جن موقعوں پہ میں مسکرایا ہوں میرے نبی بھی مسکرائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو واقعہ ہے پورا، جو شخص بالکل اینڈ میں جنت میں جائے گا اس کے بارے میں یہ واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا لیکن آڈینس. اچھا، جب آپ نے کہا نا کہ اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے تو میرے ذہن میں یہی حدیث زبردست. سبحان اللہ. چلے میں اس پہ سبقت لے گیا کہ مجھے پہلے یاد آ گیا. تو واقعہ یہ ہے وارث بھائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جب جہنم سے نکالے گا تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اب راحت کیسے دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس کو ایک درخت دکھائے گا، اور درخت چھاؤں والا ہوگا، بڑا زبردست درخت ہوگا. تو وہ ابھی اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوگی ہو کیا رہا ہے، سرپرائز ہے اس کے لیے. تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب یہ جو درخت ہے نا مجھے ادھر تک لے جا، وہ فرمائش کرے گا. تو وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا اگر میں تمہیں یہاں تک لے جاتا ہوں نیکسٹ پھر دوبارہ نہیں کہنا، کوئی فرمائش تو نہیں. تو کہے گا نہیں اے رب بس یہاں تک مجھے لے جا. اچھا اس کے بعد ایک اور درخت اللہ تھوڑے سے فاصلے پہ دکھائے گا، اس کا اور دل للچائے گا، کہے گا اے رب ذرا وہاں تک تو لے جا. اللہ مسکرائیں گے، اللہ کہیں گے ابھی تو نے کہا تھا کہ تو اور خواہش نہیں کرے گا. اس نے کہا نہیں اللہ بس یہ میری آخری خواہش ہے. وہاں جب لایا جائے گا ایک اور درخت اللہ دور سے دکھائے گا، وہ اس سے بھی خوبصورت ہوگا، اس سے بھی وسیع سایہ ہوگا. وہ پھر ظاہرہ لالچ لائے گا، کہے گا اے اللہ بس یہاں تک لے جا، اس کے بعد کوئی خواہش نہیں، پکی بات ہے. اللہ مسکرائیں گے، اللہ اسے وہاں تک لے آئیں گے. اس کے بعد اس سے جنت کا گیٹ دکھایا جائے گا، اللہ اکبر. اور وہ حیران ہوگا وہ نظارہ جنتیوں کو دیکھ کے، کیا نظارہ ہوگا وہ اس کے لیے، کیا سرپرائز ہوگا. تو وہ کہے گا کہ اللہ یہ کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ تجھے اب جنت ملنے والی ہے. تو وہ کہے گا اے اللہ تو رب العالمین ہے، تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. تو اس پہ وہ صحابی عبداللہ بن مسعود بہت کھل کے مسکرائے. تو صحابہ نے پوچھا آپ اتنا کھل کے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہتے ہوئے بہت مسکرائے تھے کہ اس نے کہا رب العالمین تو رب ہوتے ہوئے مجھ سے مذاق کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے نہیں یہ مذاق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جب اسے جنت میں ڈالیں گے تو اللہ اسے کہیں گے اب یہ بتا کہ اگر تجھے دنیا جتنی جگہ دے دی جائے اس جنت میں تو خوش ہے؟ تو اسے یقین ہی نہیں آئے گا، وہ کہے گا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر اللہ کہے گا اچھا یہ بتا اگر 7 گنا اور دے دی جائے تو پھر تیرا کیا کہنا ہے. تو یہ دیکھیں کہ اللہ جب ریلیف دیتا ہے وارث بھائی تو پھر اس طرح سے دیتا ہے، اور اسے 10 دنیا جتنی جو ہے وہ نعمت. سبحان اللہ. داؤد علیہ السلام ایک اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ فرمایا کہ یا داؤد اگر میرے بندوں کو پتہ چل جائے نا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو میرے بندوں کے کلیجے پھٹ جائیں. اللہ جانتے ہیں نا کہ وہ ہمیں جتنا بتا رہے ہیں ہم اس کو بھی نہیں ڈائجسٹ کر پا رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ داؤد اگر میرے بندوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میں ان سے کس قدر محبت کرتا ہوں تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں. اس وقت علی بھائی جو پوری امت مسلمہ کے اوپر جو حالات و واقعات ہیں، جو غزہ کے معاملات ہیں، کشمیر کے معاملات ہیں، شام لیبنان کے معاملات ہیں، برما کے معاملات، اور بحثیت مجموعی جو ہماری صورتحال ہے، بہرحال ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور نافرمانی کی ہے، ہم گنہگار ہیں، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو. یہ جب تک پوری عالمی سطح پہ امت مسلمہ کی حیثیت یعنی بحیثیت پوری امت مسلمہ توبہ کی طرف راغب نہیں ہوگی، سچی بات ہے کہ ان ضلالتوں سے بھی ہم نہیں نکلیں گے. اللہ چاہتے ہیں ہمیں نکالنا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ صلح تو کر لو، میرے طرف آؤ تو صحیح. اگر 1 بالشت آؤ گے میں 2 بالشت آؤں گا، چل کے آؤ گے دوڑ کے آؤں گا. تو اس وقت بحیثیت امت ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے.
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ وہ چلے ہو پھر توبہ کرنی ہے تو پھر صحیح پکی سچی والی توبہ کرو نا، ایسی توبہ کرو کہ تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو جائے، وہ تو تیرے گناہ بھی معاف کر دے، اور ماضی کی طرح حال اور مستقبل میں بھی وہی شان و شوقتیں عطا فرمائے۔ تو علی بھائی میں بھی اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی ویسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ کو محبوب ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے۔ آمین یا رب العالمین، اور اللہ سب کی پریشانیاں آسان فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ حکمت دیں، پرسپیکٹیو دیں کہ ہم اس کی محبت کو کلیئرلی دیکھ سکیں، اور شیطان کے وسوسوں سے بچائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں۔ تو بس یہی دعا کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے بھی اجازت لیں گے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کا کام قبول کریں، آپ کے علم عمل میں اضافہ کریں، اسی طرح کام کرتے رہیں، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، اور آپ کی جو نیک تمنائیں ہیں، نیک خواہشات ہیں، حاجات ہیں، اللہ اسے قبول فرمائے، اور اللہ ہمارے سننے والوں کی بھی جو آمین۔ حاجات ہیں، تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں، مناجات ہیں، اللہ قبول و منظور فرمائے، بالخصوص ان بہنوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے جن کو نیک صالح رشتے مطلوب ہیں، ان کے لیے جن کو صحت کے مسائل ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، ان بہن بھائیوں کے لیے جو معاشی اعتبار سے پریشان ہیں، اللہ روزگار، بہترین روزگار، رزق حلال اور کثیر عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنی محبت سے سرفراز فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔